الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسری پڑھو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ پہلی حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے، سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص علم دین سیکھنے کے لیے سفر کرے اللہ تعالیٰ اس راستے کو جنت کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کچھ لوگ اللہ کے گھر مسجد میں جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے پڑھتے پڑھاتے ہیں، سبحان اللہ، تو ان پر سکونیت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر ان کے پاس کرتے ہیں جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھا اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکے گا۔ اس حدیث پاک میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اللہ کی رحمت ڈانپ لیتی ہے، فرشتے رحمت والے اس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت کے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت ساری رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی بڑی عنایات ہوتی ہیں۔ تو جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے اللہ کے ہاں وہ بڑا ہی محبوب عمل ہے۔ حضرت صفوان بن اسال مرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ایک سرخ تکیے سے ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مبارک ہو طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں، پھر وہ ایک دوسرے پر سوار ہو جاتے ہیں حتیٰ کہ آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ فرشتے طالب علم سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ جو علم طالب علم حاصل کرتا ہے فرشتے اس علم سے محبت کرتے ہیں۔ طالب علم جو دین کی علم کے لیے نکلے، دین کا علم سیکھے، اس کے لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اس کو گھیر لیتے ہیں، فرشتے گھیر لیتے ہیں، فرشتے بھی اس کو محبت کرتے ہیں کہ وہ دین کے علم کے لیے نکلا ہے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کا علم حاصل کرنا ہی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بڑا محبوب عمل ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف کسی کو پھیرتا ہے، کسی سے محبت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کا علم عطا فرما دیتا ہے، دین کا علم عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صرف اس لیے مسجد گیا تاکہ نیکی سیکھے یا نیکی سکھائے اس کے لیے ایک مکمل حج کا ثواب ہے۔ نیت یہ ہو
کہ وہاں پر بیٹھ کے دین کی بات سنیں گے، یا مجھے جو بات پتہ ہے کسی اور کو پتہ نہیں ہے تو اس کو بتا دیں گے، اس کو بتا دیں گے۔ سیکھنے کی نیت سے گیا یا سکھانے کی نیت سے گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے فلاں قبیلے سے سودا خریدا ہے اور اس میں مجھے اتنا زیادہ فائدہ ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے اس سے بھی زیادہ نفع بخش سودا نہ بتاؤں؟ آدمی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا سودا بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص قرآن مجید کی 10 آیات سیکھتا ہے وہ اس سے زیادہ نفع پاتا ہے۔ وہ آدمی گیا اور قرآن مجید کی 10 آیات سیکھیں اور واپس آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ سب سے بڑا نفع جو ہے یہی ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات ہے، دین اسلام کی تعلیمات ہے، قرآن مجید ہے جو جس کی گھر میں رکھنے کی بڑی برکت ہے، پھر اس کو سیکھنا، پھر اس کو سکھانا، اس کو پڑھنا پڑھانا، یہ اللہ کے ہاں بڑا ہی مقبول عمل ہے۔ تو قرآن پاک کے ایک حرف کو پڑھنے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ حدیث پاک ہے اس کا مفہوم ہے کہ الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں۔ الف علیحدہ ہے، لام علیحدہ ہے، میم علیحدہ ہے، اس پر 30 نیکیاں دی جاتی ہیں، اللہ کی طرف سے 30 نیکیاں دی جاتی ہیں۔ تو جتنا بھی قرآن پاک پڑھا جائے گا، اس کی تلاوت کی جائے گی تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر عطا کیا جائے گا۔ تو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کر اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، کیونکہ دین اسلام کی ہی جو تعلیمات ہیں وہی ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سامان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن مجید فرقان حمید سے محبت عطا فرمائے، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین الحمدللہ۔